مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ سب میں بڑھتا جائے اور آپ کی سلامتی آج متی کی انجیل سے تھوڑی دیر کے لیے اس ٹاپک پر سیکھیں گے فیتھفلنس، وفاداری پر۔ متی کی انجیل 25 باب کھولیں جی۔ The Gospel of Matthew chapter number 25 verse 21۔ متی کی انجیل 25واں باب 21 آیت۔ It is written، اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ خداوند کے کلام پر خداوند کی برکت۔ ٹونائٹ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کچھ وقت کے لیے اباؤٹ فیتھفلنس، وفاداری کیا چیز ہے۔ یہاں پر آپ نے لفظ دیکھا، اے اچھے اور دیانتدار لوگ۔ ان دا گریک جو اوریجنل رائٹنگ ہے، مینوسکرپٹس ہیں یہ نیو ٹیسٹامنٹس کے، گریک میں جو ہے یہاں دیانتدار کے لیے لفظ آیا پسٹوس، لفظ پسٹوس آیا اور اس کا معنی ہے جی فیتھفل، سیکنڈ معنی ہے ٹرسٹ وردی، تیسرا معنی ہے ڈپینڈیبل ان their ڈیوٹی اینڈ پرومسز، وفادار ہونا، قابل اعتماد ہونا، اپنے فرائض اور وعدوں میں قابل اعتماد ہونا، دیانتدار ہونا، سچا ہونا، بھروسے کے قابل جس پر آپ ٹرسٹ کر سکیں، وفادار، فیتھفلنس، فیتھفل شخص، امین ہونا یعنی امانت دار، جسے آپ اپنی کوئی ایسی چیز دیں، کوئی امانت دیں، کوئی ٹریجر دیں اور وہ اس میں خیانت نہ کرے، اس ٹریجر کو خراب نہ کرے بلکہ اسے سیفلی اپنے پاس رکھے، اسے کہتے ہیں a faithful person یا a faithful servant۔ اے اچھے اور دیانتدار نوکر، سرونٹ یسوع مسیح نے کہا ہے۔ تو وہ شخص جو ریلائبل ہو، اگر اس نے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی کام، کوئی فرض اپنے اوپر لیا ہے، کوئی رسپانسبلٹی اس نے لیا اپنے اوپر، تو وہ اسے پورا کرے گا چاہے پھر اس کا نقصان ہی کیوں نہ۔ وہ فیتھفل شخص ہوگا چاہے اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس سے پورا کرے گا، وہ معتبر ہوگا، معتبر شخص۔ ٹھیک ہے، آپ نے سم ٹائم سنا ہوگا معتبر، معتبر کہتے ہیں the one جس پر ہم اعتبار کر سکیں، جس شخص پر ہم کیا کر سکیں جی، جو شخص اعتبار کے قابل ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسا شخص فیتھفل ہوگا جو اپنا بھلے نقصان ہو رہا ہو لیکن وہ جو اس نے کہا ہے، جو وعدہ، جو پرامس، جو فرض، ڈیوٹی اس نے اپنے اوپر لیا ہے، وہ اسے پورا کرے گا۔ کمیٹڈ شخص ہے وہ۔ ٹھیک ہے جی، دغا باز، دھوکے باز نہیں ہے کہ جہاں دیکھا میرا فائدہ نہیں ہو رہا وہاں پر جو اس نے کہا تھا، جو فرض، جو وعدہ دیکھا، چلو جی کوئی بات نہیں، خیر، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ریلی سوری، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معتبر جو ہے وہ عمر بناتی ہے، اگر ہماری ایج بڑی ہے تو ہم معتبر ہوں گے، ایسا نہیں ہے جی۔ بعض بڑی ایج والے بھی جو ہیں وہ چیٹرز ہوتے ہیں، بعض بڑی بڑی عمر رسیدہ لوگ بھی جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ دغا بازیاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چیٹ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، مکاری ہے ان کے اندر۔ تو
معتبر اعتبار کے قابل فیتھفل دیانتدار آپ کو کبھی بھی عمر نہیں بناتی. ٹھیک ہے جی. معتبر ہونے کی جو صفت ہے یہ آپ کو وفاداری سے ملتی ہے, فیتھفلنس سے ملتی ہے. جب آپ وفادار ہوں گے, دیانتدار ہوں گے, تو آٹومیٹکلی آپ معتبر بھی ہوں گے, آپ پر اعتبار بھی کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ جو ہے وہ معتبر, ہم سمجھتے ہیں معتبر is someone جس کی ایج 60 پلس ہے. نو, 60 پلس والے بھی ایسے کام کر رہے ہیں جو 20 پلس والے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بیکاز 60 پلس والوں کے پاس they got more money than 20 پلس والوں کے پاس, تو اس سبب سے ان کے پاس زیادہ چھوٹ ہے کہ وہ کام اپنے پیسے سے کر سکتے ہیں جو بائبل کے خلاف ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اسے یہ نہ سمجھیں کہ کسی کی ایج بڑی ہے تو یہ معتبر ہوگا, یہ اعتبار کے قابل ہے. نہیں, کسی کو اعتبار دیکھنا کہ یہ شخص اس پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں, اس کی وفاداری چیک کرو, چیک کریں کہ وہ فیتھفل کتنا, وہ کتنا دیانتدار شخص ہے. یہاں یسوع مسیح نے یہی کہا, اے اچھے اور دیانتدار نوکر, شاباش. وہ کتنا فیتھفل ہے اپنے وعدوں, پرومسز. کئی لوگ تو پرومس کر کے بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کو پتہ ہی نہیں پرومس کیا تھا انہوں نے, ہم یہ کریں گے. چرچ کے ساتھ پرومس کرتے ہیں, پاس صاحب ہم یہ کریں گے چرچ کے لیے. ہفتہ گزرا, مہینہ گزرا, they forgot about their promises. سارا کچھ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ معتبر شخص کی نشانی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. معتبر شخص اپنا نقصان بھی ہو رہا ہو, وہ بھلے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو, وہ اپنے نقصان کا نہیں سوچتا, وہ صرف اپنے فائدے کا ہی نہیں سوچتا. وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی سے کسی اور کا بھلا بھی ہو جائے. یہ ہوتا ہے معتبر شخص, یہ ہوتا ہے فیتھفل شخص جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بائبل مقدس, بائبل نے بتایا کہ اپنے ریلیشنز میں ہم نے وفادار رہنا. If you are a husband and if you are a wife, then you should have to be faithful in your relationship. آپ کو اپنے ریلیشنز میں بھی فیتھفل رہنا, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے سبلنگس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتوں میں بھی ہمیں فیتھفل رہنا, ریلیشنز میں بھی, اپنے تعلقات میں بھی ہمیں فیتھفل رہنا. اور بائبل ہمیں اپنے کام میں بھی فیتھفل رہنا. یہاں پر کام ہی ہے. یہ اس پورے حوالے کا کانٹیکسٹ پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے پورے کانٹیکسٹ میں جو 14th ورس سے ہے, وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ یسوع مسیح 3 نوکروں کو کیا دیتا ہے؟ ان کو جو ہے توڑے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو توڑے دیتا ہے, ٹیلنٹس دیتا ہے, کام دیتا ہے. سادے لفظوں میں کہیں ان کو کوئی ورک دیتا ہے, کوئی ڈیوٹی دیتا ہے جو انہوں نے کرنی. تو اپنے کام میں بھی, اپنے ورک میں بھی فیتھفل رہنا جو بھی ہمیں سونپا گیا. If you are a pastor, then you should be faithful to your work as a pastor. اپنے چرچ کے ساتھ, اپنی خدمت کے ساتھ وفادار. اگر if you are a businessman تو اپنے بزنس کے ساتھ وفادار رہنا. ٹھیک ہے. if you are a job person تو اپنی جاب پلیس پہ وفادار رہنا. تو کام میں بھی خداوند ہمیں وفاداری سکھاتا ہے, بائبل مقدس بتاتی. then faithful with your money, خداوند نے ہمیں اپنے پیسے کے ساتھ کس طرح فیتھفل رہنا. how we use our money, ہم اپنے پیسے کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. we are spending in the useless things or we are spending our money on the necessary things. ہم نے اپنے منی کو بھی اس میں بھی فیتھفل رہنا. ٹھیک ہے جی. لوگوں کے پاس ٹائتھ کے لیے بہانے ہیں. they will not give the proper tithe according to the Bible. وہ پراپر ٹائتھ نہیں دیں گے. وہاں پر ان کے بہت سے ایکسکیوزز ہیں, لیم ایکسکیوزز, بڑے بہانے ان کے ہوں گے کہ جی یہ ہے, پورا نہیں ہوتا, پاس صاحب سیلری تھوڑی ہے, پاس صاحب ایسا ہو گیا, ابھی بزنس میں نقصان ہو گیا. بٹ when it's time for the shopping, ان کو دیکھا کریں,
वो इधर से भी उधार पकड़, उधर से भी शॉपिंग बड़ी करनी, हाँ शॉपिंग दे हैव टू डू फ्रॉम द पायर गार्डन, हाँ कार्टियर पहनना है और कम नहीं पहन सकते, लेकिन बस जब टाइथ की बारी है तो देन उनका फेथफुलनेस का, उनकी फेथफुलनेस चर्च के साथ नहीं है, उनकी फेथफुलनेस खुदा के साथ नहीं है, उनकी फेथफुलनेस कहां पर है? शॉपिंग के साथ। उनकी फेथफुलनेस कहां पर है? मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ। आई एम नॉट अगेंस्ट योर शॉपिंग, लेकिन मैं ये कह रहा हूं शॉपिंग से पहले कमांड जो है खुदावंद के कमांडमेंट्स उनको पूरा करें, देन ही विल मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग्स। फिर आप कार्टियर क्या लुई विटॉन भी पहनिए, ठीक है, फिर आप पहनिएगा जो आपका दिल करे, लेकिन फर्स्ट फुलफिल ऑल द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। उनमें तो फेथफुल रहे। हम यहां तो फेथफुल कलाम के साथ हम फेथफुल हैं। यहां पर भी आखिर में एक नौकर को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था तू जो है वो बुरा नौकर है, दयानतदार नहीं, अनफेथफुल सर्वेंट। और अनफेथफुल सर्वेंट का हाल क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा इस निकम्मे नौकर को बाहर कहां डाल दो? अंधेरे में। अंधेरे में मतलब जहन्नम में डाल दो। दिस गाय इज नॉट फॉर द हेवन, फॉर द हेल। डाल दो उसको हेल। व्हाई? बिकॉज वो अपनी चीजों में फेथफुल नहीं रहा, ठीक है जी। तो फेथफुलनेस बहुत जरूरी है। फेथफुलनेस is one of the attributes of God. खुदा के अंदर बहुत सी सिफतें, खुदा में बहुत सी सिफतें समझते हैं, एट्रीब्यूट्स, द खूबियां खुदा में बहुत सी सिफात है, बहुत सी खूबियां। उसमें से एक सिफ्त खुदा की है कि वो क्या? वफादार है। और बाइबल ने यही बताया, आप पढ़ के देख लें, ज़बूर नवीस बुजुर्ग दाऊद कहता है और उसकी वफादारी कितनी? पुष्ट दर पुष्ट सा, यानी खुदा क्या है? वफादार। बाइबल का खुदा फेथफुल है, अनफेथफुल नहीं है। बाइबल का खुदा फेथफुल गॉड है, ठीक है। हो सकता है दूसरे मज़ाहिब में बहुत से माबूद हैं, वो हों अनफेथफुल और होंगे भी, लेकिन जो ट्रू गॉड है, बाइबल का खुदा, ठीक है जी, जिंदा खुदा, वो फेथफुल है, ठीक है जी। उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस भी ईमानदार में फेथफुलनेस नहीं है, फिर उसमें खुदा की सिफत नहीं है। हम कहते हैं हम खुदावंद से हैं, हम उसकी उम्मत, उसकी कौम में से। अगर आप में फेथफुलनेस नहीं है तो फिर आप में खुदा की सिफत ही नहीं है, तो फिर आप कैसे खुदा के लोग हुए? हाउ आप ये दावा कर सकते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का? ये क्रिश्चियंस मोस्टली हम कहते हैं जी हम तो खुदा के बच्चे। तो खुदा के बच्चों में तो है, यीशु मसीह ने कहा मैं वही करता हूं जो अपने बाप को करते देखता हूं। बच्चों में अपने बाप की क्या होती हैं जी? सिफतें होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जिस बच्चे में उसके बाप की क्वालिटी नजर ही नहीं आ रही, तो इट मीन के गड़बड़ है, कोई मामला हेरा फेरी, ठीक है जी। तो जब क्रिश्चियंस में खुदा वाले एट्रीब्यूट्स ही नजर नहीं आ रहे, खुदा वाली क्वालिटीज ही हम में से नजर नहीं आ रही, हमारे करैक्टर में से, तो हाउ कैन हम ये दावा कर सकते हैं कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड? कैसे, किस तरह से? फिर ये दावा तो हमारा जस्ट एक समझे कि खोखला रहा ना, यूजलेस है वो। तो इस सबब से खुदा की सिफ्त बाइबल बताती है कि वो वफादार खुदा, फेथफुल गॉड है। तो इसी तरह उसके बच्चों में भी फेथफुलनेस होनी चाहिए। वो अपने रिलेशंस में, अपनी जॉब में, अपने काम में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी खिदमत में, पेस्टोरलशिप में, हर जगह उनका काम एक ही होना चाहिए, टू बी फेथफुल इन देयर वर्क, फेथफुल। अच्छा, the second thing is sometimes हम बेवफाई, हम पता है अनफेथफुलनेस किसको लेते हैं?
ہمارا رخ صرف ایک ہی چیز پہ انفیتھفلنس پہ آ کے ختم ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از اف وی ہیو این ایکسٹرا میرٹل افیئر دین وی تھنک کہ ہم انفیتھفل ہیں. یس اٹ از انفیتھفلنس, یہ بھی ایک رخ ہے, مگر صرف انفیتھفلنس یہی اس پہ جو ہے وہ سراؤنڈ نہیں کرتی کہ آپ کا اگر ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے تو آپ انفیتھفل ہیں آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں ہیں, یس یو آر, بٹ بے وفائی انفیتھفلنس اس سے بڑھ کر بھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بے وفائی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو دھوکہ دیں, یہ بھی بے وفائی ہے. لیکن ایک اور بے وفائی یہ بھی ہے, if you are not man of your words, اگر آپ زبان کے پکے ہی نہیں ہیں, 2 منٹ بعد آپ کی زبان چینج ہو جاتی ہے, 2 منٹ بعد آپ پرومس کرتے ہیں توڑ کے جی چلے جی ختم, 2 منٹ بعد آپ کو کوئی رسپانسبلٹی دی جائے, آپ اس کو فرائض کو اپنے انجام پورا نہ کر سکے اور آپ کہتے ہیں جی ہم فیتھفل ہیں. آپ فیتھفل نہیں ہیں, یہ بھی بے وفائی. ٹھیک ہے جی, اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کا نقصان کر دینا, دس از آلسو انفیتھفلنس, یہ بھی بے وفائی. بے وفائی صرف ایکسٹرا فیئر نہیں, یہ بھی بے وفائی ہے کہ یو آر ناٹ مین آف یور ورڈز. یہ بھی بے وفائی ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرتے, یہ بھی بے وفائی. پھر بے وفا شخص جو ہوتا ہے انفیتھفل سرونٹ, یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ فیتھفل سرونٹ کی. انفیتھفل سرونٹ جو ہوتا ہے وہ لالچی ہوتا ہے, گریڈی, وہ بہت گریڈی ہوگا, لالچ سے بھرا ہوگا. اور بائبل مقدس بتاتی ہے کلسیوں کے خط میں, لالچ بت پرستی کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ لالچی ہیں, چرچ میں آتے ہیں, اور ایک ہندو وہ جو ہے مندر میں جاتا ہے is worshipping the idols, you are both same, no difference, آپ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. یہ پولوس کہہ رہا ہے, لالچ کس کے برابر ہے جی؟ بت پرستی کے. if you have greed in your heart, then you are like those who are worshipping the idols. آپ بھی سیم ان کی طرح جو اپنا بتوں کی پوجا کرتے ہیں, سیم آپ بھی ان کی طرح, آپ میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر دوسری چیز, انفیتھفل سرونٹ یا انفیتھفل بلیور یا انفیتھفل شخص, بے وفا شخص میں دوسری چیز ہوتی ہے, وہ یکساں ہی نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا جی؟ وہ یکساں نہیں ہوتا, اس کے کریکٹر میں یکسانیت نہیں ہے. وہ موسم, حالات, کنڈیشنز, سرکمسٹانسز, کلائمیٹ, ویدر, ان سب کو دیکھ کر چینج ہو جاتا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا بائبل کا خدا اس کے لیے لکھا ہے, he is a faithful God. فیتھفلنس کے ساتھ ہیبروز, ایپسٹل آف ہیبروز, عبرانیوں کے خط میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کل, آج, بلکہ ابد تک یکساں ہے. ٹھیک ہے, تو بائبل کا خدا یکساں بھی, وفادار شخص میں یکسانیت ہوتی ہے, وہ کبھی بھی نہیں بدلتا. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی جاب دی جائے, ہمیں کوئی کام دیا جائے, ہم شاید 1 سال کر لیں گے, 2 سال کر لیں گے, 3 سال بڑی وفاداری سے کر لیں گے, 4 سال کر لیں گے, اس کے بعد ہماری وفاداری جو ہے نا وہ ایک لنچ باکس میں پیک ہو کے رہ جاتی ہے, اینڈ وہ اندر لنچ باکس راٹن ہوتا رہتا ہے اور ختم, اور فیتھفلنس جو ہے وہ ساری برباد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن خداوند کیا کون سی وفاداری چاہ رہا ہے؟ یکساں, کنٹینیوسلی آپ کی وفاداری چلنی چاہیے. یہ نہیں کہ آج موسم بدل گیا تو آپ بھی بدل گئے, ہاں جی, حالات بدل گئے تو آپ بھی بدل گئے. نہیں, آپ کی یکسانیت وفادار شخص میں یکساں ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں بدلے گا, زبان کا پکا شخص ہوگا. ٹھیک ہے جی. So now I'm moving on to the next point, the characteristics of faithfulness. Characteristics کیا ہیں faithfulness کی؟ پہلی چیز, faithfulness کا پہلا characteristic ہے جی loyalty, مخلص ہوتا. وفادار شخص کیا ہوتا ہے جی؟ مخلص ہوتا ہے. مخلص کا مطلب ہوتا ہے خالص, پیور. ٹھیک ہے جی. اپنے کمٹمنٹ, اپنی پرومسز میں وہ بڑا پیور شخص ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کبھی نہیں بدلتا.
میں آپ کو سام 119 سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں جی یہاں پر. اٹس ویری امپورٹنٹ. سام 119 اس کی ورس نمبر 30. It is written, verse 30, Psalm 119 verse 30, زبور 119 اس کی 30ویں آیت لکھا ہوا ہے, میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے, میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں. آمین. میں نے کس کی راہ اختیار کی ہے؟ وفاداری کی, فیتھفلنس کی. میں نے وفاداری کی راہ. دیکھیں راہیں بہت سی ہیں. There are multiple ways. بہت سی راہیں آپ کو نظر آئیں گی, لیکن زبور نویس کہتا ہے میں نے کون سی اختیار کی ہے؟ Which I choose, that is the way of faithfulness. میں نے کون سی راہ اختیار کی ہے؟ وفاداری کی راہ. بے وفائی کی بھی راہیں ہیں, دھوکے کی بھی راہیں ہیں, فریب کی بھی راہیں ہیں. آپ کسی کو دھوکہ بھی دے سکتے, چیٹ بھی کر سکتے, کسی کے ساتھ کسی کا نقصان بھی کر سکتے. راہیں تو بہت سی ہیں, لیکن اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کون سی وے کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں, اختیار کرتے ہیں, کون سا راستہ, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اٹ از اپ ٹو یو. ٹھیک ہے جی. پھر جی دوسری چیز, وفادار شخص جو ہوتا ہے, میرے ساتھ کھولیں امثال کی کتاب, دا بک آف پرووربس, چیپٹر نمبر 11 اینڈ ورس نمبر 30. ورس نمبر 13, چیپٹر نمبر 11. وفادار شخص, معتبر شخص جس پر آپ اعتبار کر سکیں, جو قابل اعتماد ہو, جس پر آپ بھروسہ کر سکیں. وفادار شخص میں, فیتھفل سرونٹ میں, جسے خداوند شاباش دے رہا ہے, اس شخص میں ایک اور نشانی ہوتی ہے, وہ رازدار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رازدار. کبھی بھی راز فاش نہیں کرنے والا ہوگا, رازدار ہو. اٹ از ریٹن, جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے, لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار. ٹھیک ہے جی. تو جس میں وفا کی روح, دا اسپرٹ آف فیتھفلنس, جس بھی شخص میں اسپرٹ آف فیتھفلنس ہوگی, ٹھیک ہے, وفا کی روح, وہ رازدار ہوگا, راز فاش نہیں کرے گا. کس کے لیے لکھا؟ جو لترا پن کرتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کے راز کو لے کر اچھالنا, کسی کی کوئی فلا مجھے پتا لگ گیا, کسی کا کوئی ایسا بھید, کوئی ایسا گناہ, کوئی ایسی بات مجھے پتہ لگ گئی ہے, اب میں اسے لے کر جی اچھالتا رہوں ان ڈیفرنٹ پلیسز. جس بھی محفل میں بیٹھوں اس میں اس شخص کو ٹاپک بنا کر 4 لوگوں میں اس کا ٹاپک لے کر باتیں کرتا رہوں, اس کے راز کو اچھالتا رہوں. میں نے پہلے کہا تھا the God of Bible is a faithful God. بائبل کا خدا زندہ خدا, وہ کیا ہے؟ وفادار خدا ہے. کیا کبھی خدا کو ہمارے سارے راز پتہ ہے؟ God knows everything about us. وہ ہماری ڈارک پلیسز پہ بھی ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, وہ سب کچھ ہمارے بارے میں جانتا ہے. کبھی خدا نے آپ کا کوئی راز فاش کیا کہ آپ صبح اٹھیں and all your skin become, اس کے اوپر خدا انک سے لکھ دے کہ آپ نے یہ کیا تھا, آپ نے یہ کیا تھا, you did this, you did that. ایسا کبھی کیا؟ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا. بلکہ ایون اس کی محبت یہاں تک دیکھیے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہماری خاطر, اور اس کے کفارہ کے نیچے ہمارے سارے گناہ ڈھانپ دیے کیونکہ خدا میں وفا کی روح ہے, اسپرٹ آف فیتھفلنس ہے. اس لیے اس نے ہمارے رازوں کو, ہمارے عیبوں کو, ہمارے گناہوں کو اچھالا نہیں, بلکہ کیا کر دیا؟ اپنے لہو کے نیچے چھپا دیا. ہم تو کسی کا ایک راز ہمارے ہاتھ لگ جائے, ہم تو کہتے ہیں اس کو بتاتے ہیں ابھی, جدو تک 4 لوگوں نہ دس چھڑیے سی دساں گے, اس کا مجھے یہ پتہ لگا تھا. ہاں جی, ہم تو ایسی کسی کو بدنام کرنے کے لیے تلے رہتے ہیں.
تو ہمیں اگر آپ بدنام کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیتھفل شخص نہیں ہیں. آپ فیتھفل شخص ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ میں کسی کو بدنام کرنے کی اسپرٹ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیولش اسپرٹ ہے کہ آپ کسی کو بدنام کر رہے ہیں, آپ کسی کا راز فاش کر رہے ہیں. ہاں جی, یہاں پر ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں. دیکھیں, بائبل نے کہا ہے کسی حرام کار, کسی جادوگر, کسی بت پرست, کسی بدی کرنے والے, کوئی برے کام کرنے والا, کوئی غلط کام کرنے والے, کسی بھی قسم کے ایسے لوگوں سے خداوند نے وارن کیا ہے, ان کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں ہونی چاہیے. That Bible clearly tells us. کرائسٹ نے, یسوع مسیح نے بہت بار وارن کیا. یسوع نے کہا خبردار, گمراہ کرنے والے آئیں گے, ان سے بچ کے رہنا. خبردار, many times. ایون پال نے, پیٹر نے, بہت خداوند کے سارے ڈسائپلز نے بہت اپنے ایپسٹلز میں, اپنے خطوط میں ہمیں کئی بار یہ بتایا کہ خبردار, جادوگر لوگوں سے نہیں ملنا, بت پرستوں سے نہیں بیٹھنا, حرام کاروں کے ساتھ آپ کی کوئی رفاقت نہیں ہونی چاہیے, جو برے کام کرتے ہیں, بدی کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا کوئی میل جول نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے زبور نویس کہتا ہے, کیا لکھا ہے, مبارک ہے وہ آدمی جو خطا کاروں کی راہ میں نہیں کھڑا ہوتا, ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے, رات دن اسے کلام کا ہی خیال رہتا ہے, خدا کا ہی خیال رہتا ہے کہ میں کس طرح خدا کے حکم پر عمل کرتا ہوں. This is a faithful servant جسے خداوند ہیون میں لے کر جائے گا اور ہیون دے گا. ٹھیک ہے, وہاں کے ٹریجرز اسے ملیں گے, وہاں کی دولت اسے ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو ایک چیز ہوتی ہے وارننگ, وارن کیا بائبل نے ایسے لوگوں سے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں, راز فاش کرنا, یعنی کسی کی عیب جوئی کرنا. اب مجھے جو ہے کسی کا یہاں راز پتہ لگ جائے, یہ بالفرض لے لیں, if I know something about wise, اگر مجھے وائس کا کوئی راز پتہ لگے, اب میں 4 لوگوں میں بیٹھ کے, ہاں میں کزیا کے ساتھ بیٹھا ہوں تو جی میں اس کے ساتھ لے کے بیٹھ جاؤں, آپ کو پتہ ہے وائز نے تو یہ کیا تھا, اور what is this? That is not a faithful servant of God. یہ ایک faithful servant کا کام نہیں ہے خدا کی. فیتھفل شخص کا کام کیا ہے, اگر مجھے وائس کی کوئی بات پتہ لگی ہے, لیٹس کور اٹ اپ ان مائی ہارٹ اینڈ اوکے, آپ تک پہنچنی بھی نہیں چاہیے. دیٹ از اے اسپرٹ آف فیتھ, فیتھفلنس, ایسا ہوتا ہے فیتھفل شخص. ٹھیک ہے جی. دا لاسٹ پوائنٹ از, ہم نے سیکھا وفادار شخص کیسا ہوتا ہے, بے وفا شخص کیسا ہوتا ہے. ناؤ وی آر into the last point. لاسٹ پوائنٹ کیا ہے, اب جو فیتھفل سرونٹ ہے اس کو انعام کیا ملے گا, what will be his reward, اس کا ریوارڈ کیا, اجر کیا. تو اس کا اجر یہ تھا, ہم نے اسی آیت میں پڑھا تھا, کیا لکھا تھا, اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا, اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. کیا لکھا, اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش. یہاں سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ اسکول میں, اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے جاب پلیس پر, اگر آپ کا باس آپ سے بڑی سینئر پوزیشن پر آپ کو جو ہے تھمز اپ کر دے, یا آپ کو ذرا جو ہے وہ لائک کرے کہ آپ کا کام بڑا اچھا ہے, یور کانفیڈنس ول بوسٹ اپ, اور بڑا اچھا لگے گا, آپ کو کانفیڈنس آئے گا. شاباش جب ملتی ہے تو کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اسکول میں چلے جائیں تو اگر آپ کو آپ کا ٹیچر جو ہے وہ شاباش کہہ دے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, تو کانفیڈنس جو ہے وہ 50% بوسٹ اپ ہوتا ہے. لیکن اگر پرنسپل آ کے کہے دس گائے از اے سپر, بڑا زبردست, اس جیسا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں, تو آپ کا کانفیڈنس لیول آلموسٹ 99% ٹچ کر رہا ہوتا ہے کہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. ناؤ واٹ
जब खुदा जजमेंट सीट पर बैठकर और सारे लोग खड़े होंगे, एंड गॉड विल से टू यू, माय फेथफुल सर्वेंट, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ आई है? अगर एक स्कूल टीचर से, एक प्रिंसिपल से, दुनिया में बॉस से, दुनिया में अपने बॉस से शाबाश, वेल डन, थम्स अप मिलने से हमारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होता है, तो हाउ अबाउट गॉड, कि जब खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह अपनी जजमेंट सीट पर बैठकर मुझे और आपको ये कहे, वेल डन माय सर्वेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू, कैसी फीलिंग आएगी? ठीक है। और यहां के स्कूल टीचर तो सिर्फ यही था कि यही बात कह सकते, शाबाश, वेल डन। खुदावंद वेल डन के साथ प्रॉमिस भी कर रहा है, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार, आई विल मेक यू, ठीक है, आई विल गिव यू द मोर ब्लेसिंग्स, यू आर फेथफुल in the less, I will make you, I will give you the more blessings। ठीक है, यह प्रॉमिस भी कर रहा है खुदा, बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। एंड द सेकेंड वन, लास्ट पॉइंट खत्म हो रहा है जी। द सेकेंड हमारा दूसरा इनाम क्या है, दूसरा रिवॉर्ड क्या है? पहला रिवॉर्ड ये कि फेथफुल सर्वेंट को खुदा क्या बनाएगा, उसे थोड़े देके बहुत सी चीजें देगा। सेकंड, इन द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ इन द हेवंस। आसमान की बादशाही में, आलम बाला पर, आसमान पर जो फेथफुल सर्वेंट होगा, जिसने इस दुनिया में फेथफुलनेस के साथ जिंदगी गुजारी होगी, वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी होगी, खुदावंद उस नौकर को अपने तख्त पर से उठाकर वो ताज पहनाएगा उसके सर पर और कहेगा, दिस इज योर रिवॉर्ड फॉर योर फेथफुलनेस। ये तेरा इनाम, ये तेरा अजर है कि तू वफादार। और बाइबल की कौन सी वफादारी की पर इनाम देगी जी? यीशु कौन सी वफादारी पर इनाम देगा? जान देने तक, अपनी जान का भी नजराना यीशु मसीह के लिए, फॉर क्राइस्ट अगर हम दे दें तो ताज हमें मिलेगा। ठीक है जी। हाउ द डिसाइपल्स लिव, हाउ क्राइस्ट लिव, डिसाइपल्स ने किस तरह की जिंदगी गुजारी? They give their life for Jesus Christ। ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी, वो हमारी तरह, मेरी तरह और आपकी तरह आम शख्स ही थे। ठीक है, वो भी डिसबिलीफ था उनके अंदर भी। पढ़ लेना जाके इन द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16, रेड इट, वहां पढ़ लेना, सब लिखा हुआ। वो भी मेरी और आपकी तरह उनके अंदर डिसबिलीफ बहुत था, इतना कम एतकादी थी, बहुत कुछ उनके अंदर वीकनेसेस थी। वो भी मेरी और आप, पीटर भी मेरी और आपकी तरह ही था, पॉल भी मेरी और आपकी तरह था। बट व्हाट इज दैट? उनके अंदर फेथफुलनेस थी, वो वफादार रहे, जो राह उन्होंने चुनी उस पर वफादार रहे, मसीह के साथ वफादार रहे, और एक अच्छे और वफादार नौकर की तरह वो चलते रहे, और उन्हें एंड में क्या मिला जी? रिवॉर्ड मिला। तो आए हम भी अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे। लेट्स प्रे टू गॉड। खुदावंद मुझे भी वफादार बना। अगर मैं कहीं पर वीक हूं, अगर मेरे अंदर वीकनेस है और मैं कहीं पर किसी भी जगह में मेरे अंदर अनफेथफुलनेस है, अगर मेरे अंदर अनफेथफुलनेस की स्पिरिट है खुदावंद, तो उसे मेरे अंदर से निकाल दे, ताकि मैं भी उस इनाम तक पहुंच सकूं, ताकि तू मुझे भी कहे, वेल डन माय सर्वेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने अच्छी दौड़ दौड़ी है, तूने ईमान को महफूज रखा है,
तू वफादार रहा है, तूने कभी दगाबाजी नहीं की, तूने कभी मक्कारी नहीं की, तूने अपने फायदे के लिए कभी दूसरे का नुकसान नहीं किया। तू मोतबर है, तू मेरा सिपाही है। मैं तुझसे खुश हूँ, मैं तुझसे खुश हूँ। आए दुआ करें, जस्ट प्रे फॉर 2 minutes, जस्ट प्रे फॉर 2 minutes। Oh praise Jesus, oh Rabba Yaman Tolorubia, oh praise Ribiya Raman Tolorubia, oh Holy Spirit, make me more faithful, make me more faithful, Holy Spirit, oh Rabba Yaman Tolorubia, खुदावंत मैं भी और फेथफुल होता जाऊं। यहाँ जितनी जिंदगियां बैठी जिन्होंने आज तेरा कलाम सुना, I pray for them Lord। खुदावंत मैं इनके लिए दुआ मांगता हूँ खुदावंत, ये सब वफादार हो जाएं खुदावंत, ताकि आखिर में ये वो वफादारी का ताज, जिंदगी का ताज हासिल करने वाले हों खुदावंत। आसमान में तेरे साथ खुदावंत रहने वाले हों खुदावंत, और ये आलमे बाला पर खुदावंत तुझसे ये बात सुने कि शाबाश नौकर, अच्छे और दयानतदार नौकर, तूने अच्छी दौड़ दौड़ी है, तूने ईमान को महफूज रखा है, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। खुदावंत हमें थोड़े में दयानतदार रहना सिखा, हमें थोड़े में फेथफुल रहना सिखा। अगर आज हमारे पास थोड़ी ब्लेसिंग्स है तो हम उसमें भी फेथफुल रहें, अगर हमारे पास खुदावंत थोड़ा सा है तो हम उसमें भी फेथफुल रहें, ताकि तू आगे चल के हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स दे खुदावंत। हम तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर मांगते हैं खुदावंत, तेरा हाथ चाहते हैं खुदावंत। रूहुल कुद्स की कुदरत और मामूली को मांगते हैं खुदावंत। यीशु मसीह तेरे लहू को मांगते हैं, हमारी मदद कर। इन जीसस नेम, आमीन।